وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تحریک انصاف پر تنقید، بولے 3 صوبے جہاں ان کی حکومت ہے ان کے سینئر وزیر خود اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف بات کرتے ہیں، مہنگائی کا طوفان برپا ہے، یہ کہتے ہیں سکون بھی قبر میں ملے گا، حکومت کا خاتمہ قریب ہے، ڈوبتی کشتی سے لوگ چھلانگے لگانے لگے۔ سازشوں کے باوجود سندھ کی ترقی کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں گرین پاکستان پروگرام کے تحت اربن فارسٹ منصوبے کے افتتاح پر خطاب، بولے عوام کو ریلیف اور انصاف صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ملا۔ بھٹو نے نوجوانوں کے روزگار کے لیے پالیسیز بنائی، موجودہ حکمرانوں نے عوام کو دیا کچھ نہیں، سب کچھ چھین لیا، حکومت کے IMF سے معاہدے کا بوجھ غریب عوام اٹھا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور، مودی نے دلی میں بڑکیں ماری، آپ آئیں اس بار چائے نہیں کچھ اور ملے گا۔ فواد چودھری کا بھارت کو پیغام، شیریں مزاری بولی اپوزیشن کشمیر پر سیاست نہ کرے، بھارت کا اصل چہرہ سامنے لانا کامیابی ہے۔ عبدالقادر پٹیل نے حکومت پر تنقید کی کہ امریکہ سے ثالثی کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں یکجہتی کشمیر کی تقریبات، لاہور، ملتان، گجرانوالہ، اوکاڑہ، بہاولپور سمیت پنجاب بھر میں تقریبات ہوئیں، طلباء، خواتین اور بچے بھی شریک۔ کراچی میں وکلاء نے یکجہتی کشمیر کی تقریب کا انعقاد کیا۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، ہاتھوں میں ڈالیں ہاتھ، کھڑے ہوں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ، بلند کریں اپنی آواز بھارتی مظالم کے خلاف، ہم پہنچائیں گے دنیا تک آپ کی آواز۔ اپنا پیغام 92 نیوز کو 0334 1920 278 پر واٹس ایپ کریں۔ سندھ کابینہ کا اجلاس، IG کا معاملہ پھر زیر بحث، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وفاقی کابینہ کو بریفنگ کی پیشکش کر دی، بولے اگر IG پولیس کی تبدیلی پر وفاقی کابینہ کو اعتراض ہے تو بریفنگ کے لیے تیار ہے۔ صوبائی کابینہ نے گندم کی خریداری کا طریقہ کار بھی طے کر لیا، ہر ضلع میں گندم کی مجموعی پیداوار کا 37% حکومت خریدے گی۔ IG سندھ کی تعیناتی کے معاملے میں صرف رابطے کا ذریعہ تھا، اگر مشاورت ہو جاتی تو معاملہ حل ہو جاتا، گورنر سندھ عمران اسماعیل کا دعویٰ۔ مزید بولے کہ PTI اور MQ میں معاملات طے پا رہے ہیں، وفاقی حکومت نے کراچی اور حیدرآباد میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نااہل ہے، ان میں مسائل کو سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں، حل تو دور کی بات ہے۔ چیئرمین PSP مصطفیٰ کمال کی حکومت پر تنقید، بولے وزراء جو گل کھلا رہے ہیں وہ سونے پر سہاگا ہیں۔ ایک وزیر سمجھتے تھے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کچرا صاف ہو جائے گا، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عوام کے صبر کا نتیجہ ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کہتی ہیں کہ محکمہ صحت نے کرونا کے معاملے پر بہترین اقدامات کیے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی انسداد پولیو ٹیم کی ملاقات، ISPR کے مطابق امریکی وفد نے GHQ کا دورہ کیا، ملاقات میں پاکستان میں صحت عامہ اور انسداد پولیو کے امور پر بات چیت ہوئی۔ انڈر 19 ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل، پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں مد مقابل، گرین شرٹس کی بیٹنگ چل نہ پائی، صرف 172 رنز پر پوری ٹیم پویلین لوٹ آئی، کپتان روہل نذیر اور اوپنر حیدر علی نے نصف سینچریز بنائے، بھارت کے سشانت مشرا نے 3 وکٹس گرائیں، 173 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ سردی لوٹ آئی، لاہور، کراچی اور دیگر علاقوں میں ہلکی بارش، پہاڑی علاقوں میں برف باری، وادی زیارت میں برف باری کے بعد لوگ لطف اندوز ہونے پہنچ گئے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا پورا صوبہ میں چل رہا تھا، اور جہاں ہم دیہاتوں میں اور کوسٹل ایریاز میں کافی محنت کر رہے ہیں
کہ ہم اپنا اس ڈیفارسٹیشن کا مقابلہ کریں اور پلانٹیشن ڈرائیوز پہ زور دے رہے ہیں. ہم نے سوچا تھا کہ اپنے اربن علاقوں میں بھی یہ بہت ضروری ہے، جہاں زیادہ پولوشن ہوتا ہے، جہاں ہمیں زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ اس قسم کا ایک منصوبہ شروع کرے. اور میں بہت خوش ہوں کہ آج سے یہ جو اربن فارسٹ کا منصوبہ ہے وہ لیاری میں شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد یہ ملیر میں بھی، ہمارا ملیر ریور پہ بھی اس قسم کا ایک منصوبہ شروع ہوگا، جس سے ہم اپنے جو انوائرمنٹل ایشوز ہے اس کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں. اپنے نوجوانوں کو انوالو کر کے، تعلیمی اداروں سے طلباء کو انوالو کر کے، بچوں کو انوالو کر کے، ان کا جو موسمی تبدیلی کا خطرات ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو بھی درخت کے بارے میں اور پلانٹس کے بارے میں ہم سکھا رہے ہیں. جس طریقے سے آپ نے اس منصوبہ کو سپورٹس کا ایلیمنٹ کے ساتھ جوڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جگہ جگہ یہ کامیاب ہوگا. لیکن یہاں لیاری میں جہاں پیپلز اربن فارسٹ بنا رہے ہیں، اس میں ہمارا باکسنگ رنگ بھی ہوگا، ہمارا فٹ بال فیلڈ بھی ہوگا، اور جو بھی یہاں کے نوجوانوں کا مطالبہ ہوگا کہ ہمیں اس کھیل کے لیے یہ گراؤنڈ چاہیے ہوگا، اس کو بھی ہم ضرور اس میں شامل کریں گے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کے لیے ایک قسم کا پازیٹیو انگیجمنٹ اسپورٹس کی طرف سے اپرچونٹی ملے تو ہمارے بچے سب سے آگے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ ہماری لیاری کے بچے، چاہے وہ فٹ بال ہو، چاہے وہ باکسنگ ہو، جو بھی کھیل ہو، وہ سب سے آگے ہوتے ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جب سندھ حکومت ان کو وہ فیسلٹیز دیں گے جو ان کا حق ہے، جب سندھ حکومت وہ انویسٹمنٹ کریں گے جو ان کا حق ہے، ہم وہ انویسٹمنٹ ہمارے بچوں کے مستقبل میں کریں گے تو اس کا فائدہ ہمارا نوجوانوں کو بھی ہوگا. اور یہاں جب ہم سپورٹس کی بات کر رہے ہیں اور ان کے فیلڈز کی بات کر رہے ہیں، تو میں اپنا سندھ حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا لیاری کے عوام کا جو پیپلز اسٹیڈیم ہے وہ ہمارا نوجوانوں کے لیے ایک بہت اہم جگہ تھا. وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اپنے سپورٹس کے میدان کے لیے ایک بہت ضروری جگہ ہے. ہمارے پاس اتنے بڑے اسپیس بھی نہیں ہے کہ ہم ایسا کوئی منصوبہ ان کو دے دے. تو میں آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں، وزیر سی ایم سندھ صاحب کے جو ادارے ان کو استعمال کر رہے تھے لا اینڈ آرڈر کے لیے اور دوسرے ایشوز کے لیے، اب الحمدللہ اس میں بہتری بھی آئی ہے. اور ہمارے نوجوانوں کا مطالبہ ہے، ہمارے لیاری کے نوجوانوں کے مطالبہ ہے کہ ان کا پیپلز اسٹیڈیم واپس دو. تو آپ بڑا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے لیے آپ پلیز اپنا کوشش کریں اور ہمارے نوجوانوں کو ان کا اپنا پیپلز اسٹیڈیم بھی واپس دے دیں. میں یہاں کے عوام سے ریکویسٹ کروں گا، آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو پیپلز اربن فارسٹ کا انیشیٹو ہے، یہ صرف اس وقت کامیاب ہوگا اگر آپ سب ہمارے ساتھ دیتے ہو، اگر آپ اس منصوبے کو اتنا ہی اون کرتے ہیں. اس لیے یہ ہمارا منصوبہ نہیں ہے، حکومت کا صرف منصوبہ نہیں ہے، یہ آپ کا منصوبہ ہے، لیاری کے عوام کے منصوبہ ہے، کراچی کے عوام کے منصوبہ ہے، اور آپ کو عوام کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. میں بہت شکر گزار ہوں جس طریقے سے یہاں کے کچھ لوگوں نے ڈونیشنز بھی دیے ہیں درختوں کے لیے، مگر جو بھی آپ سے ہو سکے، اگر آپ ہمارا پلانٹیشن ڈرائیو میں ساتھ دے سکتے ہو تو وہ بھی اچھا ہوگا. اگر آپ سپانسرشپ میں ہمارے ساتھ دے سکتے ہو تو وہ بھی ہم آپ کے بہت مہربان ہوں گے. اگر آپ اس کو سنبھالنے میں اور صاف رکھنے میں ہمارے ساتھ دیں گے اس کے لیے بھی ہم شکر گزار ہوں گے. ہم سب مل کے اس اربن فارسٹ کے منصوبے کو کامیاب کروا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب لیاری اینڈ ملیر میں یہ اربن فارسٹ مکمل ہوں گے تو کراچی ایک نیا ہسٹری لکھے گی، جہاں کراچی میں پوری دنیا میں سب سے بڑا انشاءاللہ تعالی اربن فارسٹ ہوگا جو کراچی کے عوام کے لیے ہوگا. یہ جو محنت آپ کا سندھ حکومت کر رہی ہے کہ کم وسائل کے باوجود، سازشوں کے باوجود ہمارا پورا زور ہے ترقی میں اور ترقیاتی منصوبے میں، اور چاہے وہ اریگیشن منصوبے ہوں یا ہمارا روڈ نیٹ ورک کے منصوبے ہوں، پانی کے منصوبے ہوں، اور اب جس طریقے سے
پلانٹیشن ڈرائیوز میں اور اربن فارسٹ کے اور فارسٹری کے پروٹیکشن میں جس طریقے سے محنت چل رہی ہے، ہم اس سے بہت خوش ہیں آپ کی محنت سے، کہ آپ کم وسائل سے، کم پیسے سے، زیادہ محنت سے وفاق کے مقابلے میں، پنجاب حکومت کے مقابلے میں